ہم میں سے ہر ایک عمرہ کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور تفصیل سے بتاؤں گا کہ عمرہ کرنے کا طریقہ۔ میں آپ کو احرام کی پابندیوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ میں آپ کو عمرہ کرنے کے مراحل کے بارے میں بتاؤں گا اور عمرہ کے آخر میں ہم بال کیسے کاٹتے ہیں ہم دیکھ لیں گے۔ اس ویڈیو میں یہ سب چیزیں آئیں۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت نازل ہوں۔ میں سب سے پہلے درود السلام پیش کرتا ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو قدم بہ قدم عمرہ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ آپ میں سے اکثر نے مجھ سے عمرہ کرنے کے بارے میں پوچھا کہ میں مسجد میقات میں ہوں۔ اس میقات میں ذوالحلیفہ میقات یلم بھی کہتے ہیں۔ حج یا عمرہ کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے یمن سے میقات قرآن میں نازل نجد اور طائف کے لیے ہے۔ آپ انشاءاللہ ویڈیو پوری دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور اینڈ تک ویڈیو لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو عمرہ کی صحیح ادائیگی کرنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہو جائے۔ اور اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک شیئر اور کمنٹ کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور آپ کے لیے ہم نئی سے نئی ویڈیو اسی طریقے سے بنا سکیں۔ میقات الجحفہ شام کے لیے ہے اور میقات ذات العرق عراق کے لیے ہے۔ یہ تو 5 میقات ہیں۔ میقات ایک بنیادی حد ہے جس پر حج یا عمرہ کرنے کا ارادہ رکھنے والے مسلمان عازمین کو احرام کی حالت میں داخل ہونا ضروری ہے۔ اس موضوع پر بہت سی ویڈیو موجود ہیں۔ صحیح طریقے سے احرام باندھنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے، لیکن آپ کو احرام کے لیے بغیر سلے سفید کپڑا پہننا ہوگا، جیسا کہ ہمارے عام کپڑے سلے ہوتے ہیں۔ آپ کی پتلون میں لچکدار ہوتا ہے، اس لیے آپ اسے پہننے میں لہٰذا یہ احرام کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ احرام بنیادی طور پر سفید سلے والا کپڑا ہے اور آپ جس طرح چاہیں احرام باندھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرے لیے احرام باندھنا آسان ہے۔ اس طرح احرام کے 2 حصے اس طرح پکڑیں اور اس طرح فولڈ کریں۔ ایک حصہ بائیں طرف لے کر دائیں حصے کے ساتھ باندھ دیں۔ آئیں میں آپ کو دوبارہ کراس دکھاتا ہوں۔ دونوں حصوں کو اس طرح باندھیں کہ سطر نظر نہیں آ رہا۔ احرام باندھنے کا کیا فائدہ؟ جس طرح میں نے آپ کو بتایا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ آسانی سے چل سکتے ہیں۔ آپ اپنی ٹانگیں جتنی پھیلا سکتے ہیں اس طرح سے احرام باندھیں جو کہ آپ کے لیے چلنے میں بھی آسانی ہو۔ اور احرام کا دوسرا ٹکڑا اس طرح پہنتا ہوں کہ اس تھیلی کو عمرے کے دوران اپنے ساتھ کچھ سامان لے جانے کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ اس لیے میں اس تھیلے میں اپنی چیزیں رکھتا ہوں اور عمرے کی نیت کرنے سے پہلے اسے پیٹھ پر باندھتا ہوں۔ میں نے احرام باندھنا تھا لیکن میں نے نہیں بنایا۔ عمرے کا ارادہ ہے تاکہ میں وہ کام کر سکوں جو احرام میں ممنوع ہے۔ مثال کے طور پر میں اب پرفیوم استعمال کر سکتا ہوں۔ میں اسے ابھی استعمال کروں گا کیونکہ میں نے عمرے کی نیت نہیں کی، اور پھر بھی عمرے کے دوران اسے اپنے ساتھ لے جانا زیادہ ضروری ہے۔ جلد سے رکیں، لہٰذا میں اسے ابھی استعمال کر سکتا ہوں۔ میں ابھی کنگھی استعمال کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے ابھی عمرے کی نیت نہیں کی۔ آپ احرام باندھنے سے پہلے غسل کر لیں اور احرام باندھنے سے پہلے بال کاٹ لیں۔ آپ احرام باندھنے سے پہلے ناخن کاٹ لیں۔ احرام باندھنے سے پہلے تمام کام کر سکتے ہیں، لیکن صرف اگر آپ نے عمرہ یا حج کا ارادہ نہیں کیا تو مجھے استعمال کرنے دیں۔ آپ عطر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ عود کا استعمال کرنا بہتر ہے۔ جیسا کہ آپ نے احرام باندھنے کا طریقہ دیکھا ہے کہ میں نے عطر کا استعمال اس وقت کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج پر جاتے تھے۔ وہ ابیار علی کے اس علاقے میں ٹھہرے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر احرام باندھنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر حج و عمرہ کی نیت کی۔ اس طرح آپ عمرہ کی نیت کر سکتے ہیں اور یہ دعا بھی پڑھیں۔ اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، اگر مجھے کسی غیر متوقع عنصر سے روک دیا جائے تو میرا انجام رسم کا وہیں ہوگا جہاں آپ نے مجھے ختم کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہیں اللہ کے لیے عمرہ اور حج مکمل کرنا ہے، لیکن اگر آپ کو کسی غیر متوقع چیز نے روک دیا تو آپ احرام اتار سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کو کوئی حادثہ پیش آ جائے یا کوئی موسمی حالات، کوئی بھی وجہ ہو جس کی وجہ سے آپ احرام باندھ سکتے ہیں، مکہ نہیں پہنچے اور عمرہ مکمل نہ کر سکے، اس لیے آپ احرام اتار سکتے ہیں۔ اگر آپ نے احرام باندھنے کے بعد یہ دعا پڑھی کہ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے اپنی رائے سے آگاہ کریں تاکہ میں معیار کو بہتر بناؤں، اور مجھے بھی بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو میں آنے والی ویڈیوز میں اس کا جواب دوں۔ جیسا کہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ احرام باندھنے کے بعد نفل نماز پڑھنے والے بہت سے لوگ ہیں، تو یہ نفل نماز ہے اور واجب نہیں۔ احرام باندھنے کے بعد نفل نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن نہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک سنت ہے اور بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ سنت نہیں ہے، لیکن کسی عالم نے نہیں کہا کہ یہ بدعت ہے۔ آپ یہاں احرام باندھ کر 2 رکعت نفل پڑھ کر عمرہ کی نیت کر سکتے ہیں یا اس سے گزر کر نیت کر سکتے ہیں۔ اس علاقے کے ساتھ ساتھ احرام باندھتے وقت آپ کو ایک اور کام کرنا ہے کہ عمرہ کرتے وقت پاؤں کی یہ ہڈی کھل رہی ہے جس جگہ سے آپ نے احرام باندھا تھا، وہاں سے میقات تک پورے سفر میں تلبیہ پڑھنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیری خدمت میں تیرا کوئی شریک نہیں، تیری خدمت میں بے شک تمام تعریفیں، احسان اور بادشاہ تیری ہی ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب آپ تلبیہ پڑھتے ہیں تو آپ کے ارد گرد کے تمام چیزیں اس پر گواہ بن جاتی ہیں۔ طواف حجر اسود سے شروع ہوتا ہے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے دائیں کندھے کو احرام سے باہر نکالنا ہے، اور اگر آپ حجر اسود سے دور ہیں تو اس سبز بتی سے آپ سمت اور جگہ کو پہچان سکتے ہیں۔ عمرہ کے 3 رکوع ہیں۔ سب سے پہلے احرام باندھنا، نیت کرنا، دوسرا طواف، اور صحیح میں نے ہمیشہ احرام باندھا اور عمرہ کی نیت کی۔ یہ طواف کا وقت ہے، ہمیں طواف کے 7 چکر کرنے ہیں۔ بایاں کندھا احرام سے ڈھکا ہوا ہے اور دایاں کندھا باہر ہے، اس میں وضو کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو آپ واپس جا کر وضو کر سکتے ہیں۔ واپس آ کر حجر اسود سے طواف کرتے ہیں۔ چلیں اور طواف بسم اللہ اللہ اکبر شروع کریں۔ یہ نماز کے لیے مختصر وقفہ ہے۔ میرے پاس وضو ہے، اس لیے میں پہلے فرض نماز پڑھوں گا اور پھر طواف کرتا رہوں گا۔ یہ حتیم کا علاقہ ہے، اس لیے حتیم میں داخل ہونے کے لیے 2 دروازے ہیں، اس لیے آپ طواف کے دوران اپنا چکر پورا کرنے کے لیے حتیم میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ حتیم کعبہ کا حصہ ہے۔ آپ کا طواف اس وقت مکمل ہوگا جب آپ طواف کے لیے کعبہ کے طواف کریں گے۔ اس لیے حتیم اسماعیل علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تو اس میں حتیم کا حصہ شامل کیا، لیکن مکہ کے قریش نے جب اسے دوبارہ تعمیر کیا لیکن صرف سفید پیسے سے، اس لیے انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس کو مکمل طور پر تعمیر کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر آپ کو قوم زمانہ جاہلیت میں نہ ہوتی تو میں خانہ کعبہ کو گرا کر اس کی دیواروں کے اندر چھوڑا ہوا حصہ شامل کر دیتا،
عبداللہ بن زبیر کے دور میں انہوں نے حطیم میں دیواریں بنائیں۔ مجھے اس خلیفہ کا نام نہیں معلوم جس نے اسے گرایا۔ انہوں نے اسے اسی طرح رکھا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ یہ رکن یمانی کے کعبہ کے ہجرہ سے متصل گوشہ اسود طواف کے بعد 2 رکعت نفل ضرور پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں۔ اگر یہ دونوں صورتیں نہ پڑھیں تو ٹھیک ہے، لیکن ان دونوں صورتوں کا پڑھنا سنت ہے۔ مقام ابراہیم کے پاس نفل نماز پڑھنا ضروری نہیں کیونکہ حرم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود آپ حرم شریف کے اندر کسی بھی جگہ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ کو پیچھے ہٹ کر زمزم کا پانی پینا ہوگا۔ اس کے بعد آپ صفا المروہ کی سعی شروع کریں۔ میں اس وقت کوہ صفا پر ہوں۔ آپ نے کوہ صفا سے عمرہ شروع کیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا المروہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی۔ اس کے بعد آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے اللہ سے دعا کر سکتے تھے اور پھر آپ سعی شروع کر سکتے ہیں، اور مردوں کو ان کے سبز روشنیوں کے درمیان تیزی سے چلنا پڑتا ہے کہ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں عورتوں کے لیے تیز چلنا لازم نہیں۔ اگر زیادہ ہجوم ہو تو مرد دوڑیں نہیں، وہ یہاں تیز چل سکتے ہیں۔ صفا مروہ کے سعی طواف میں شمار نہیں ہوتی۔ آپ کی سعی کا ایک چکر صفا سے مکمل ہو جائے گا مروہ، اور آپ کو صفا سے شروع کرنا ہے، اس لیے کہ آپ 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ سعی کے دوران وضو کرنا واجب نہیں ہے، یہ عمرے کا تیسرا رکن ہے۔ جب آپ ان 7 چکروں مکمل کر لیں تو عمرے کے تینوں رکوع مکمل ہو جائیں گے۔ الحمدللہ۔ سعی مروہ پر ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو کوئی نفل نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کوئی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سے جتنا ہو سکے دعا کریں، اللہ آپ کو عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات یہ ہے کہ آپ اپنے بال کٹوائیں۔ میں ایک حجام کی دکان پر ہوں، اس نے حلقہ کی رسم شروع کی۔ پہلے اپنے سر کا دائیں حصہ منڈوایا، پھر بائیں طرف چل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، سر منڈوانے والوں پر رحم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے بعد سر منڈوانے والے حاجیوں کے لیے 3 بار دعا فرمائی، اور ان حاجیوں کے لیے صرف 1 بار دعا فرمائی جنہوں نے بال کٹوائے لیکن مکمل نہیں کٹوائے۔ تو آپ کو تمام بال برابر کرنے ہوں گے۔ آپ تقصیر کر رہے ہیں تو میرا عمرہ مکمل ہو گیا۔ الحمدللہ۔ اللہ آپ کو عمرہ اور حج کی سعادت عطا فرمائے۔ بس اس ویڈیو کے لیے ایک لائک کا بٹن لازمی پریس کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے آنے والی ایک اور نیو ویڈیو بنا سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔